اسکول میں فائنل ایگزامس جب ہو چکے ہوتے ہیں اور ریزلٹ بن رہا ہوتا ہے، اس وقت میں کوئی ٹیچر اگر اپنی کلاس کا ریزلٹ بنا کر فارغ ہو جائے اور وہ ریزلٹ اب ری چیکنگ کے لیے انچارج کے پاس ہو اور ٹیچر کے پاس کوئی کام نہ ہو، تو کیا وہ اس وقت اسکول کے کمپیوٹر پر کوئی اپنا ذاتی کام کر سکتا ہے؟ مطلب اسکول میں ہیں اور کام اسکول والوں کی طرف سے کوئی بھی نہیں ہے؟ جی، ابھی کوئی کام نہیں ہے، ریزلٹ بنا چکے ہیں، اب وہ ری چیکنگ کے لیے انچارج کے پاس ہے ریزلٹ، اب یہ بس اسکول ان کو آنا ہوتا ہے۔ ایک انہوں نے کہا کہ ٹیچرز ہیں، اسکول کے آخری ایام ہیں، پھر چھٹیاں ہونے والی ہیں، انہوں نے پورا جو پیپر وغیرہ ہوتے ہیں چیک بھی کر لی ہیں، ریزلٹ بنا کر حوالے کر دیا ہے، اب کام کچھ نہیں ہے، اسکول میں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اسکول کا کام کچھ بھی نہیں ہے، تو کیا اپنے ذاتی کام کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو بالکل کر سکتے ہیں، اس کا جواب تو یہ ہے، اور اس میں تھوڑی تفصیل یہ ہے کہ عربی میں جب کوئی کسی کا نوکر ہوتا ہے، امپلائی جو ہوتا ہے، اس کو اجیر کہتے ہیں۔ یہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک اجیر خاص ہوتا ہے، ایک اجیر مشترک ہوتا ہے۔ اجیر خاص تو وہ ہے جو خاص کسی ایک ادارے، کسی شخص، کسی کمپنی کے لیے ورک کر رہا ہوتا ہے اور باقاعدہ اس کے کچھ اوقات وغیرہ مخصوص بھی ہوتے ہیں، جیسے یہ ٹیچر ہیں۔ اور ایک اجیر مشترک ہوتا ہے، وہ ایک ہی وقت میں کسی ایک ادارے وغیرہ کے لیے کام نہیں کرتا، بلکہ ایک ہی وقت میں کئی لوگوں کے کام کر رہا ہوتا ہے، جیسے یہ پراپرٹی ڈیلرز وغیرہ ہوتے ہیں، یہ کسی ایک کے لیے ورک نہیں کر رہے، یہ کر رہے سب بہت سارے لوگوں کے لیے ہیں، یعنی ایک شخص کا کام کر رہے ہیں لیکن بہت سارے کا، ایک وقت میں کئی لوگوں کا کام، یہ اجیر مشترک کہلاتا ہے۔ اب یاد رکھیں کہ اجیر خاص دو وجوہات کی بنا پر یا دو چیزوں کی وجہ سے اجرت کا مستحق ہوگا، اس کو سیلری ملے گی ورنہ نہیں۔ نمبر ایک، جو اس کی ٹائمنگ سیٹ ہیں جگہ پہ، کہ مثلا صبح 8 سے 4 بجے تک ہے مثال کے طور پہ، اس وقت میں وہاں حاضر ہونا۔ نمبر دو، جو کام اس کے سپرد کیا جائے وہ کام کرنا۔ اب اگر یہ آتا ہی نہیں تو وہاں حاضر نہیں ہے، اجرت کا مستحق نہیں ہوگا۔ آتا ہے اور کام موجود ہے، پھر کام چوری کرتا ہے، کام نہیں کرتا، اجرت کا مستحق نہیں ہوگا۔ لیکن اگر یہ آتا ہے اور کام نہیں ہے تو یہ ادارے کا فالٹ ہے، اس کا نہیں ہے، لہذا اس کا حاضر ہونا ہی اسے اجرت کا مستحق بنا دے گا۔ اب اگر اس کے پاس کام ہوتا تو پھر یہ قاعدہ قانون یہی ہوتا ہے کہ جب وہاں پر آ گئے تو اپنا کوئی بھی ذاتی کام نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس ذاتی کام کی وجہ سے اس ادارے کا کام متاثر ہوگا۔ جتنی دیر آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ ذاتی کام میں لگائے گا، اتنا آدھا پونا گھنٹہ ادارے کا کام آگے چلا گیا یا وقت کے اوپر نہ ہوا، اس وجہ سے یہ گناہگار بھی ہوگا اور تنخواہ اس کو مطلب اتنی دیر کی کم ملنی چاہیے۔ لیکن جب آپ صورتحال بتا رہی ہیں وہاں پہ وہ آیا، اب کام وہاں پر ہے ہی نہیں، اب ذاتی کام اس لیے منع تھا کہ اس کی وجہ سے ادارے کا کام متاثر ہوتا ہے اور یہاں یہ چیز پائی نہیں جا رہی، تو لہٰذا وہ اپنا ذاتی کام بالکل وہاں پر رہ کر سکتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں کر سکتے کہ اس وقت میں کسی اور ادارے کو بھی جوائن کر لیں۔ مثال کے طور پر اسکول میں پہنچ گئے اور وہاں پہ 5 6 10 بچوں کو بلا لیا کہ آ کے مجھ سے ٹیوشن پڑھ لینا، یہ صحیح نہیں ہوگا۔ دوسرا اپنا ویسی کام جیسے خواتین ہوتی ہیں، یہ تو اسکول کے ٹائمنگ میں بھی بچے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، بولتی ہیں پو، اور اس سویٹر اپنا سینا شروع کر دیں گی، اپنے کچھ بھی کام لے آئیں گی، اس میں مشغول ہو جائیں گی، بلکہ بچوں کو بھی ملا لیں گے 2 4 کو، میرے یہ بادام چھیل دو ذرا سارے۔ تو اس طرح کی گورنمنٹ اسکولوں میں یہ ڈرامے کافی نظر آتے ہیں۔ تو ایسا کوئی کام مطلب نہیں کر سکتی اجرت والا، یا کوئی بھی مرد نہیں کر سکتا ہے جس میں اجرت ہو، جس میں پیسہ حاصل ہو، کیونکہ آپ یہاں پر ابھی امپلائی ہیں اور ایک وقت میں جب آپ کسی کے ساتھ خاص ہو گئے ہیں تو اس وقت میں دوسرے کا کام نہیں کیا جا سکتا۔ باقی اپنے دوسرے ذاتی کام کر سکتے ہیں، جیسے خواتین آ گئیں تو خواتین ہیں وہ سویٹر وغیرہ سی لیں، کوئی اور اپنا ذاتی کام کر لیں، وہ جائز ہے، کوئی اجارے وغیرہ کا کام نہ کریں۔